یا شانی، آج ایک بچے نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ آپ شیعہ ہر محرم میں کیوں روتے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹیم امام حسین کی آرمی ہار گئی تھی، اس لیے ہر سال جب محرم آتا ہے تو آپ لوگ سیڈ ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو مانی، پھر تم نے اس بچے کو کیا جواب دیا؟ میں نے اس کو کہا کہ نہیں بھائی، امام حسین نہیں، کربلا میں یزید کی ہار تھی۔ لیکن جب اس بچے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیسے، ان کے تو سارے اصحاب شہید ہو گئے، ان کے گھر والوں کو قیدی بنا دیا گیا، تو وہ کیسے جیتے؟ بھائی میں اس کو کوئی ریزن نہیں دے سکا۔ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ اس بچے نے مجھے کنفیوز کر دیا۔ ہم تو بچپن سے ہمیشہ یہی سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین ہی فاتح کربلا ہیں اور بی بی زینب فاتح شام۔ چلو مانی، پھر مل کر اس کنفیوژن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لاجکلی حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ہار اور جیت کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل، اگر ایک ریس کی مثال لیں تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون ریس جیتا اور کون ریس ہارا؟ بھائی ریس میں تو ایک ٹارگٹ لائن ہوتی ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، جو اس لائن تک پہنچ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ بالکل صحیح میرے بھائی، 100%۔ ریس میں جو اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے جیت جاتا ہے۔ اسی طرح مانی، ہر چیز میں ایک ہدف ہوتا ہے، جو اس ہدف کو حاصل کر لیتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اگر ہم اب یہی مثال لیں تو یزید اور آل امیہ کا ہدف کیا تھا؟ وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کا ہدف تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ بالکل صحیح میرے بھائی، 100%۔ اور اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ یزید اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ ناکام ہوا، اور بالکل ناکام ہوا، 100% ناکام، بلکہ 1000% ناکام ہوا، کیونکہ کربلا سے دین اسلام زندہ رہا اور لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی قدر و محبت اور زیادہ ہو گئی۔ بالکل صحیح میرے بھائی، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یزید اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اور مانی، اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام کا ہدف، تم مجھے بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام کے ہدف کا کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کا ہدف تو 100% بلکہ 1000% پورا ہوا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد امت کی اصلاح تھی۔ امت کو یہ سمجھانا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے۔ بالکل صحیح میرے بھائی، تو یعنی کربلا میں نہ صرف یزید اپنی گولز کو اچیو کرنے میں ناکام ہوا، بلکہ کربلا کا رزلٹ بالکل اپوزٹ نکلا اس کے جو یزید چاہتا تھا۔ یعنی مانی، سمپل ٹرمز میں امام حسین علیہ السلام کی جیت ہوئی۔ اور مانی، کیا تم جانتے ہو اس جیت کا اعلان امام سجاد علیہ السلام نے شام میں کیا تھا؟ شام میں تو امام سجاد علیہ السلام قید میں تھے، وہاں کب اعلان کیا؟ ایکچولی امام علیہ السلام سے سوال طنزاً کیا گیا تھا کہ بتائیے کربلا میں کون جیتا؟ تو امام علیہ السلام نے اس قید و بند کی حالت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم جیتے۔ جب پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کیسے جیتے، تو اس وقت اذان شروع ہوئی اور امام علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اس اذان میں ہمارے جد کا نام باقی ہے،
یعنی یہ اذان امام حسین علیہ السلام کی جیت کی گواہی دے رہی تھی۔ سب یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے فاتح ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد حقیقی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا تھا۔ امام کا مقصد امت کی اصلاح تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کامیاب نہ ہوتے تو آج اسلام کا وجود ہی نہ ہوتا۔ کہ یہ بات سچ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں کوشش کروں گا کہ کربلا کی جیت کو، کربلا کے پیغام کو عام کروں۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔